ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میری یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے بتائیں کیسے ہیں اور کیسے گزرا آج کا دن۔ آج ماشاءاللہ سے بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے کافی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے۔ باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور میں نے جیسا کہ تقریباً 2 سے 3 ایپیسوڈ پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بہت جلد میں ایپیسوڈ میں ایک دھماکہ کرنے والی ہوں نمش اور شاداد کو لے کر، تو جی جناب آج وہ دن آ چکا ہے۔ آج کی ایپی ہونے والی ہے بہت خاص۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو خاص لگتی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے تو بڑی خاص لگی، اور مجھے خود بڑا تجسس سے انتظار تھا کہ کب یہ ایپی آئے گی اور کب میں اسے ریڈ کروں گی، کب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس کا ایک سین تھا جو میں نے بہت عرصہ پہلے لکھا تھا۔ تقریباً جب میں نے یہ ناول سٹارٹ کیا تھا تو اس سے کچھ دن بعد یوں سمجھ لیں، اور میں نے تب سے یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ کب وہ دن آئے گا، کب وہ دن آئے گا، اور آئی تھنک وہ دن آتے آتے 1 ڈیڑھ سال گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا کیسے اتنا عرصہ گزر گیا۔ اور جیسے کہ سوری جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ناول سٹارٹ ہوا تھا 2021 میں اکتوبر میں، اور پھر اس کے بعد میں نے ناول کو درمیان میں چھوڑ دیا 1 ڈیڑھ منتھ کے لیے۔ میری کزن کی شادی تھی، اور ماشاءاللہ سے اس کی بیٹی بھی ہو گئی، اور اس کی 1 سالگرہ بھی گزر گئی ہے کچھ دن پہلے، اور ہمارا ناول ابھی تک جاری و ساری ہے۔ تو بس کتنے دن، مہینے، ہفتے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا، بلکہ سال گزر گئے، اور آپ لوگ مجھ پہ کافی شدید غصہ بھی ہوں کہ میں جانتی ہوں اس بات کو، لیکن اس ناول کے درمیان بہت کچھ ہوا تقریباً، جس کی وجہ سے میں نے ناول چھوڑا درمیان میں۔ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال جو گزرے اس میں نے بی ایس کے 4 سمیسٹر بھی کلیئر کر لیے، 5واں سٹارٹ ہو گیا، 5واں نہیں 6واں بلکہ۔ تو بس دیکھ لیں پھر کتنا عرصہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، ہنستے کھیلتے۔ آج میں بس بیٹھی ہوئی تھی فارغ، آج میں نے وائس اوور جلدی سٹارٹ کر دیا، ابھی 6:31 ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ میں اسے ریڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ پڑھیں گے، اور میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آج کی ایپی پہ آپ سب نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، جتنے بھی لوگوں نے پڑھنا ہے، تاکہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ لوگوں کا ریئیکشن کیسا ہوگا، آپ لوگ کیا آپ کے پڑھنے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو نیا موڑ آیا کہانی میں یہ کیسا تھا۔ اور یہ حصہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپی ہے اس میں تقریباً اس سے بھی بڑا سمجھ لیں سرپرائز ہے۔ ایک ایپی یہ ہے اور ایک اس سے آگے والی ہے، جس میں تقریباً آپ لوگ جو کب سے انتظار کر رہے تھے شاداد اور نمش کا کہ کب میں ان کا جو بھی ہوا سارا کچھ اسے کلیئر کروں گی نا، تو بس نیکسٹ والی ایپی میں ان لوگوں کا سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ کوشش میری یہی ہے کہ نیکسٹ میں مکمل ہو جائے، اس سے ایک اور نیکسٹ نہ ہو، تو باقی اس کے بعد ان لوگوں کے سین پھر سٹارٹ ہوں گے رومانٹک سے، جن کا آپ کو کب سے انتظار ہے۔ تقریباً مجھے لگتا ہے اس ناول میں شاداد وہ کردار ہے جس کے اوپر میں نے اتنا کام کیا ہے، لیکن پھر بھی اس حساب سے جو ان کی کیمسٹری ہے وہ ایک الگ طریقے کی لکھنی ہوئی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں ان کے اندر رومانس نہیں ایڈ کر سکی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ناول ہے اگر اس میں ہیرو اور ہیروئن جو ہے وہ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی چل رہی ہے، تو ناراضگی میں بندہ رومانس ایڈ کر دے تو یار کیا مزہ رہ گیا پھر اس ناول کا۔ میں نے بہت ساری رائٹرز کو پڑھا ہوا ہے خود بھی، بلکہ ان دنوں میں 1-2 ناول پڑھ رہی ہوں ابھی، تو میں نے دیکھا ہے ادھر چاہے تو ہیرو اپنی نفرت جتا رہا ہو، ادھر ان کا رومانس چل رہا ہو، تو یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا تھا کہ بندہ ایک ٹائم پہ دو فیلنگز، مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ ہم جو بندہ نفرت کرتا ہے اس کے ساتھ سنسیئر رہتا ہے، اور نہ جو رومانس لکھنے ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی انسان کا جذبہ ہو اسے پوری شدت کے ساتھ نبھانا چاہیے، چاہے پھر وہ نفرت ہو یا پھر وہ محبت ہو۔ تو آج ہم ساری باتیں صرف شاداد کے اوپر ہی کریں گے، کیونکہ ایپی صرف شاداد کی ہے، باقی بھی ہیروز جو ہیں میں نے انہیں لکھے ہیں۔ تقریباً میں نے اس ناول میں ہر طرح کے کردار لکھے ہیں جیسے سب سے پہلے برہان ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں نے ایک الگ طریقہ کا لکھا ہے کردار، شاداد کو لکھا ہے، افنان کو لکھا ہے،
بدر کو لکھا ہے. ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں کو کون کون سا ہیرو پسند ہے، کون سا کپل زیادہ ہے، کون سا کم ہے. مجھے خود اگر میں کہوں تو مجھے سب سے زیادہ جو کردار پسند ہے وہ کس کا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ کون سا کردار ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ لوگوں نے گیس بھی کرنا ہے. اور جس کا گیس سب سے صحیح ہوگا بھائی اس کا میں پھر ہائی لائٹ کروں گی تقریباً اپنے یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، اور اس سے انشاءاللہ بات بھی ہوگی، تفصیلی بات ہوگی اس ریڈر سے. دیکھتے ہیں اب آپ لوگ مجھے کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں کہ تقریباً کون سا ہیرو ایسا ہے جو میرا سب سے زیادہ فیوریٹ ہے. تو اب بھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے ایپی کو سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے ہی ابھی میں نے کافی زیادہ آج باتیں کر لی ہیں، باقی ایپیسوڈ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ریڈ کرنے کے بعد مجھے ضرور بتانا ہے ایپی کیسی لگی. اور باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت تیزی بولتی ہوں یا ہلکا بولتی ہوں یا پیچھے شور ہوتا ہے، تو آج میں نے فین شین بند کیا ہوا ہے، مکمل گرمی میں بیٹھی ہوئی ہے آج آپ کی رائٹر. ہائے مجھے تو پسینے آ رہے ہیں، توبہ. بس آج میں نے کہا کہ آج میں نے صحیح سے صاف والی آواز آپ لوگوں کو دینی ہے. ابھی پتہ نہیں کتنی صاف دینی ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہے آج ہی میرا تو ہم نے کہاں پہ بات ختم کی تھی. سوری میرا فون آف ہو گیا تو اس وجہ سے وہ درمیان میں سین کٹ ہو گیا. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ آج آپ کی رائٹر آپ کو بالکل صاف کلیئر آواز دینے کے لیے بالکل گرمی میں بیٹھی ہوئی ہے. واہ، یہ دن بھی آنے تھے آپ کی رائٹر کے. لیکن خیر آپ لوگوں نے بتانا ضرور ہے کون سا کردار آپ لوگوں کو پسند ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے گیس بھی کرنا ہے کہ کون سا کردار مجھے پسند ہے، کون سا کپل. پڑھ کے بندے کو تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کتنا آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ کی رائٹر کو کون سا والا کردار زیادہ پسند ہے. جیسا کہ میری دوست شہانہ جو ہیں، میری دوست شہانہ آپ نے تقریباً جتنا یہ ناول پڑھا ہے انہی کی ایڈٹس لگی ہیں سارے ناول کے اوپر، کور وہی تیار کرتی ہیں. تو انہیں تو لگتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ فیوریٹ کردار ہے ہیزل اور بدر. لیکن آپ لوگوں کو کون سا لگتا ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے. باقی ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے، پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے جیسا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں. لیکن اب ہم جلدی سے ایپی سٹارٹ کرتے ہیں. اور دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا لمبا ناول ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے 5000 پلس پیج ہو گئے ہیں اس کے، اور آئی تھنک ابھی اس سے بھی زیادہ آگے جائے گا. اور اس کی جو لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ ایپی کتنی رہ گئی ہیں، ایپی کتنی رہ گئی ہیں، تو انہیں میں بتا دوں ابھی کافی زیادہ ناول ہے، ابھی کافی زیادہ ٹویسٹ ہیں، ماضی کلیئر ہونے ہیں. سب سے بڑا ماضی تیمور شاہ کا ہے، اس کے علاوہ برہان کا ماضی رہتا ہے. بدر کا بہت بڑا ناول میں ٹویسٹ آنا ہے. اس کے علاوہ اور سب بھی ہیں. باقی اگر میں ایک ایک دو دو ایپی بھی ان کے اوپر لکھوں تو کافی زیادہ ایپی بن جاتی ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ میں نے جب لکھا تھا کبھی شام ڈھلے، تو وہ ایک ناول ایسا تھا جس میں صرف ہیپی ہیپی تھا سارا کچھ. تو لوگوں نے کہا تھا میں نے بہت زیادہ حقیقت سے دور جا کے لکھا، میں نے اس میں حقیقت کو ایڈ نہیں کیا. تو ابھی میں نے یہی کوشش کی ہے کہ اس ناول میں زیادہ سے زیادہ حقیقت پہ بیس لکھ سکوں نا. یعنی اس میں نے حقیقت کے قریب جا کے لکھنے کی کوشش کی ہے ہر کردار کو ہی، چاہے وہ ایک اسمگلر کا ہو یا پھر ایک دوست کا کردار ہو جیسے کہ افنان، یا پھر اس کے علاوہ نفرت کا کردار ہو، یا پھر تقریباً جتنے بھی کردار ہیں اس میں نے تقریباً سبھی کو تفصیل سے لکھنے کی کوشش کی ہے. باقی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ناول کیسا لکھنے ہوا. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، محنت کی ہے. اس کے علاوہ میں جانتی ہوں ناول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غلطیاں شلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ جب PDF آئے گا تو انشاءاللہ میں اس میں ضرور چیک کر دوں گی. ابھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے کرنے نہیں ہوتا. اور ابھی انشاءاللہ ہم تو جی ابھی ہم جلدی سے ناول کی طرف جاتے ہیں. سزائے عشق، ایپی نمبر 159، ریٹن بائی شازمین مہدی. کیا ہوا پتہ نہیں، دل گھبرا رہا ہے میرا، نمش نے سیدھے ہوتے کہا. مجھے لگا آپ آج سارا دن بیٹھی یا لیٹی رہی ہیں تو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے. اور تو سب ٹھیک ہے، آپ آئیں میں آپ کو باہر تک لے چلتی ہوں. شاید نمش آہستگی سے اٹھی. ہیزل نے اسے اپنا ہاتھ دیا مدد کے لیے. آرام سے بچے، اماں بھی نے کہا تو اس نے سر ہلایا. اماں بھی آپ نمش بھابی سائیں کے لیے فریش جوس بنا کر لائیں، تب تک نمش بھابی ہال میں ایک دو چکر لگاتی. جی بچے. اماں بھی نیچے چلی گئیں. جب کہ
ہیزل نمش کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ سے اسے لیے نیچے بڑھی۔ آرام سے بھابھی سائیں، ویسے میں سوچ رہی ہوں آپ نیچے شفٹ ہو جائیں، تائی سائیں بھی کل یہی بات کر رہی تھیں۔ ہیزل نمش کو آگاہ کرنے لگی۔ رمیشا کی مہندی والے دن ہوئے واقعے کے بعد سے نسا نے سوچ لیا تھا وہ نمش کے لیے نیچے کمرہ تیار کروا دیتی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے نیچے والے کمرے کی تفصیلی صفائی شروع کر رکھی تھی۔ ایک دو دن میں اس کا کام مکمل ہو جانا تھا۔ باہر چلیں گی، کھلی ہوا میں ہوں؟ نمش نے سر ہلایا، مگر تبھی نمش کے قدم رکے تھے اپنے نام کی پکار پر۔ ہیزل نے نمش کو رکتے دیکھا اور پھر رکی۔ کیا ہوا؟ شش! نمش نے اسے ہاتھ اٹھاتے روکا۔ تبھی تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا، نمش یا بچہ۔ نمش کا وجود سن پڑا تھا۔ اگر نمش کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں نمش کا بچہ رملہ کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں نمش کو جہاں چاہے رکھ سکتے ہو، مگر اس حویلی میں نہیں، ورنہ… شہداد کی آواز پر نمش کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ہیزل کا بھی رنگ اڑا تھا۔ ورنہ تمہیں نمش کو طلاق دینی ہوگی۔ وہ کسی صورت اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ اس حویلی کی بہو رملہ تھی، ہے اور رہے گی، آغا سائیں زور دیتے بولے۔ شہداد نے سپاٹ چہرے سے انہیں دیکھا۔ اگر میں بچہ رملہ کو دے دوں گا تو نمش کو آپ میری بیوی رہنے دیں گے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا، جبکہ نمش کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ اس کا بچہ رملہ کو دینے والا تھا؟ نمش بھابھی! مگر نمش کی سماعت تو جیسے بہری ہو گئی تھی، اسے اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں یہ کروں گا؟ کیونکہ تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ بھول ہے آپ کی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ نہ ایسا ہونے دوں گا۔ تمہاری بیوی صرف اور صرف رملہ ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں، نمش میری بیوی ہے کہ نہیں؟ آغا سائیں کی بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ سوچئے گا بھی مت یہ کبھی، جب تک شہداد شاہ کی سانس میں سانس ہے تب تک خدا کے علاوہ کوئی شہداد سے نمش کو الگ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی نمش سے اس کے بچے کو۔ دیکھا آغا سائیں، میں نے کہا تھا نا آپ سے۔ رملہ نے غصے سے آغا سائیں سے کہا۔ خبردار رملہ، اگر تم نے ایک اور لفظ بھی کہا تو… تمہاری خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی؟ تم یہ پلان کر رہی تھی؟ مگر کبھی سوچنا بھی مت کہ میں نمش سے اس کا بچہ لے کر تمہیں دوں گا، تو یہ قیامت تک ممکن نہیں۔ نمش میری بیوی تھی، ہے اور رہے گی، وہ دو ٹوک لہجے میں واضح بولا تھا۔ اور آپ… وہ آغا سائیں کی طرف مڑا، آپ نمش کو مجھ سے دور کرنے کا سوچئے گا بھی مت، ورنہ نمش تو یہاں سے جائے گی، مگر ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ نمش میری زندگی ہے۔ وہ آغا سائیں کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ اس کے غضبناک تیور دیکھتے رملہ مشتعل ہوتے غصے سے نکلی تھی، دماغ کھولنے لگا تھا۔ نمش میری زندگی ہے۔ اس نے باہر نکلتے دروازے کے پاس رکھے واز کو ہاتھ مارا تھا، جو گرتے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ایسے ہی نمش کو بکھیر دوں گی میں، وہ چیخی۔ سب سننے کے بعد اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ نمش کو سانس نہیں آ رہا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، سانس اکھڑنے لگا۔ نمش بھابھی سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہیزل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے نمش کی ایسی حالت دیکھتے۔ پپا نی… نمش کے لبوں سے الفاظ بکھر کے نکلے تھے۔ مم میں لاتی ہوں۔ وہ بکھلاتے بھاگی۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا کہے، پال میں کیا ہوا تھا۔ جبکہ نمش نے ریلنگ کو پکڑا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے زمین گھومنے لگی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مم میرا بچہ… اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ دنیا تھا اس کی۔ مم میں کسی کو نہیں دوں گی اسے، یہ میرا ہے، صرف میرا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تبھی کیا ہوا تھا اسے بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے نمش کی دل ہراش چیخ سے۔ ہیزل کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا تھا کچن میں۔ یہ تو… وہ بھاگی تھی بنا پل ضائع کیے۔ اللہ خیر… گل ابر جو نماز کے بعد سلام پھیر رہی تھی، وہ بھی اٹھتے باہر بھاگی۔ نمش بھابھی سائیں… ہیزل کی چیخ بھی نمش کی چیخوں کے ساتھ ملی تھی، جبکہ شہداد جو آغا سائیں سے کچھ اور کہتا، نمش کی چیخ
پر وہ بنا پل ضائع کیے باہر بھاگا تھا۔ سامنے کا منظر اسے پتھر کر گیا تھا۔ میرا بچہ! نمش زمین پر کرہتی چیخ رہی تھی، جبکہ اس کا خون سے لت پت وجود نمش شہزاد کی دہاڑ سے شاہ حویلی کانپ اٹھی۔ نمش کیا ہوا تمہیں؟ نمش آنکھیں کھولو۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ اس کے سر پر بھی شاید چوٹ آئی تھی۔ ابھی کچھ بھی سمجھ پانا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ پل میں ساری حویلی کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ شہزاد نمش کے پاس گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ نمش آنکھیں کھولو۔ شہزاد چیختے اسے اٹھا رہا تھا۔ جلدی سے کوئی گاڑی نکالو، وہ چیخا تھا نمش، مگر اس کا دماغ تریکی میں جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جو آخری سین چل رہے وہ تھے اس کے سب سے حسین پل۔ اسے لگ رہا تھا اس کا آخری وقت آ چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا تھا جو خون سے رنگین تھا۔ ممی میرا بچہ۔ اس کے لبوں سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے تھے وہ اس کے بچے کے بارے میں تھے۔ نمش کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچے کو مم کسی کو نہیں۔ وہ وہیں اس کے لب ساکت ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی اس کے ساکت لبوں کے ساتھ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ نمش بچے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سبھی اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ گل ابر روتے اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی، مگر نمش ساکت ہو چکی تھی۔ اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ شہزاد نے اسے باہوں میں بھرا تھا، مگر اس کی گردن ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ مردان خانے میں بیٹھے بدر، برہان، افنان بھی چونکے تھے۔ حویلی میں بلند ہوتی چیخوں پکار سے پریشانی کے عالم میں وہ تینوں اندرونی طرف بھاگے۔ نمش کیا ہوا تمہیں؟ نمش کیسے گری؟ شہزاد اپنی متاع جان کو باہوں میں بھرے دیوانہ ور باہر کی جانب بھاگا تھا۔ نمش ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ افنان کے قدم پتھر ہوئے تھے جیسے۔ گل ابر ساکت تھی، بلکہ سبھی عورتیں ساکت تھیں نمش کو دیکھتے۔ ابھی کچھ پل پہلے تو وہ ٹھیک تھی۔ گل ابر خود اسے کمرے میں دیکھ کر آئی تھی، پھر یہ کیا ہوا تھا؟ وہ سبھی شہزاد کے پیچھے بھاگے۔ حویلی میں پل میں قیامت خیز منظر برپا ہو گیا تھا۔ نمش آنکھیں کھولو پلیز۔ شہزاد اسے مسلسل پکار رہا تھا، مگر وہ کہاں اس کی درد بھری بےتاب آواز سن رہی تھی۔ شہزاد کے لہجے میں تڑپ تھی۔ بدر نے آتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، جبکہ شہزاد نمش کو لیے پیچھے بیٹھا تھا۔ گاڑی ہوا کے دوش پر حویلی سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے افنان، ارہا، گل ابر، نسا، برہان، انجشا، نور، ہیزل، تمکن، ہر کوئی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا سوائے رملہ نزہت کے۔ ڈاکٹر شہزاد کی دہاڑ پر پل میں ہاسپٹل کا عملہ جمع ہوا تھا۔ ڈاکٹر حویلی کے لوگوں کو دیکھتی بھاگی آئی، جلدی سے انہیں آپریشن تھیٹر میں لے جائیں۔ شہزاد کی باہوں میں موجود نمش کو دیکھتے ڈاکٹر نے کہا تھا، کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر نمش کی کنڈیشن دیکھتی بولی، سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ اوہ نو ڈاکٹر، مریض کی حالت بہت سیریس ہے۔ نرس اندر سے بھاگتی آئی تھی، جبکہ شہزاد کے قدم لڑکھڑائے تھے اس کی الفاظ پر۔ ڈاکٹر اندر بھاگی۔ انجشا آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولتے اندر بڑھی۔ میم آپ؟ نرس نے روکنا چاہا۔ میں ڈاکٹر ہوں۔ اور وہ پیچھے ہوئی۔ انجشا کے اپنے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ سارے رستے وہ دعائیں کرتی آئی تھی کہ نمش اس کا بچہ ٹھیک ہو، ورنہ اس کی آنکھوں نے جو حال دیکھا تھا نمش کا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جسم کپ کپا رہا تھا۔ برہان مسلسل اسے تسلی دیتا رہا، مگر اس کا دل جانتا تھا کچھ برا ہو چکا تھا۔ نمش کی حالت نارمل نہ تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی، سمجھتی تھی۔ وہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ اس کی سوچ غلط ثابت ہو جائے۔ گل ابر روتے مسلسل دعا کر رہی تھی، بلکہ نور، نسا بیگم، مہوش، سبھی کے لبوں پر مختلف آیات کا ورد تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا، جبکہ شہزاد تو ٹرانس کی کیفیت میں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے نرس نے اس کے سامنے پیپر کیے تھے۔ نمش کی حالت میں یا تو ماں کو بچا سکتے تھے یا بچے کو۔ شہزاد اپنے پورے قد سے لڑکھڑایا تھا۔ شہزاد، برہان، بدر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔
وہ خالی نظروں سے نرس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ قسمت ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نمش مر جائے گی اگر اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو، اور اگر نمش یا بچے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا قسمت نے اسے۔ انسانی جسم سے دل نکالا جائے یا اس کی دھڑکنوں کو بند کر دیا جائے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ نرس یہ وقت نہیں ہے، پلیز آپ جائیں، پوری کوشش کریں، نمش اور بچے دونوں کو کچھ نہ ہو، برہان نے سخت آواز میں کہا تو اس کی سرد آواز پر نرس ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ شہداد کچھ نہیں ہوگا نمش کو، ہمت رکھو۔ بدر کے کہنے پر وہ اس کے گلے لگا تھا اور پھر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ آج ایک مرد رو رہا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، اس کی زندگی اس سے دور جا رہی تھی۔ نمش کا بے جان ہوتا سرد وجود اسے پتھر کر چکا تھا۔ شہداد خدا پر یقین رکھو، انشاءاللہ نمش اور بچہ ٹھیک ہوں گے، برہان نے کہا جبکہ عفنان خاموش تھا۔ ایک لفظ نہیں ادا ہوا تھا اس کی زبان سے۔ وہ آپریشن تھیٹر کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب سے خون دے کر آیا تھا، بند آنکھیں، ماتھا انگلی اور انگوٹھے پر ٹکائے۔ اس کی اندرونی کیفیت سے سبھی واقف تھے۔ اب رو کیوں رہے ہیں؟ ہیزل کی سرد آواز پر سبھی چونکے تھے۔ ہیزل، بدر نے سر ٹھوکا، جانتی بھی ہیں کیوں گری نمش بھابی؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیوں ان کی یہ حالت ہوئی؟ وہ چیخی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہے ہیزل، بدر نے ناگواری سے کہا تھا۔ کیا ہوا تھا ہیزل؟ بولو کیا ہوا تھا نمش کو؟ شہزاد نے آگے ہوتے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ کہیں اندر اسے خوف نے کنڈلی ماری، دل کو دھڑکا سا لگا۔ کہیں نمش نے نہیں، اس نے شدت سے دوا مانگی۔ لالا شاہ لالا دوا کریں نمش بھابی، سائیں کو کچھ نہ ہو، ورنہ نہ آپ کبھی خود کو معاف کر پائیں گے نہ میں آپ کو ساری زندگی معاف کروں گی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے درد سے چور لہجے میں بولی تھی۔ شہزاد کو لگا اس کا سانس رکا تھا۔ سبھی الجھی نظروں سے ہیزل کو دیکھ رہے تھے۔ ہیزل، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، بدر نے آگے آتے اسے خاموش ہونے کا کہا۔ نہیں، یہی وقت ہے آغا سائیں اور رملہ آپی کا تو میں سمجھ سکتی ہوں، مگر شاہ داد لالا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لینا۔ نہیں، یہی وقت ہے آغا سائیں اور رملہ آپی کا میں سمجھ سکتی ہوں، مگر شاہ داد لالا آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لینا۔ آنسوں سے اس کی آواز رند گئی تھی۔ اب کی بار بدر بھی چونکا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک منٹ ہیزل، کیا کہا تم نے ابھی؟ عفنان جو خاموش تھا اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ ہیزل کے الفاظ نے سبھی کو اپنی اپنی جگہ منجمد کیا تھا۔ عفنان ہیزل کے سامنے آیا۔ عفنان لالا، وہ بتاؤ ہیزل، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ ہیزل بچہ، آپ ساری بات کلیئر کرو، برہان نے آگے بڑھتے تحمل کا مظاہرہ کرتے آرام سے ہیزل سے پوچھا۔ برہان لالا، اس نے برہان کا ساتھ پاتے ساری بات سب کے گوشے گزار دی۔ ہیزل کی بات سنتے جہاں سب شاک ہو چکے تھے وہاں عفنان نے غصے سے شہزاد کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے اس کا بچہ چھین کر اپنی بیوی کی گود میں رکھنے کی؟ عفنان، جہاں ہیزل کی بات پر وہ الجھا تھا وہیں عفنان کی حرکت شہزاد کے ماتھے کی تیوری چڑھا گئی تھی۔ اس نے اس ٹینشن زدہ ماحول میں بھی ناگواری سے عفنان کو دیکھا جس نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ کو عفنان، برہان اور بدر وقت کی نزاکت کو سمجھتے آگے بڑے تھے۔ برہان نے عفنان کو پیچھے کیا۔ تم دونوں کا دماغ کام کرتا ہے، وقت دیکھو تم، برہان نے عفنان کو پیچھے کرتے سمجھایا۔ نمش زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور تم لوگ، اسی پل کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا۔ تھپڑ کی زوردار آواز گونجی تھی۔ گل ابر کا ہاتھ شہزاد کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی شاہ تم ایسا کچھ کرنے کا سوچو گے، مگر آج تم نے ایک ماں سے اس کا بچہ چھیننے کا سوچا۔ کیا فرق رہ گیا تم میں اور آغا سائیں میں؟ بتاؤ شہزاد۔ گل ابر کا غصہ سب منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ ہاسپٹل میں کھلبلی مچ گئی تھی جبکہ عفنان سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے شہزاد کو دیکھ رہا تھا، جبکہ بدر اور برہان نے تعصب سے دیکھا۔ اس وقت سب سے ہمت اور مضبوطی سے ارحا سب کو سنبھالے ہوئے تھی۔ انجشا آپریشن تھیٹر کے اندر تھی۔ گڑیا، کچھ نہیں ہوگا نمش کو، ارحا نے روتی اور کپ کپاتی تمکن کو ساتھ لگایا۔ وہ کتنے نرم دل کی تھی سبھی ہی جانتے تھے۔ جاؤ تمکن، باہر چلی جاؤ۔
تمکن کھانپنے لگی تھی۔ گل ابر کا اٹھے ہاتھ سے وہیں ہیزل بھی اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ نہیں بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اوکے تو یہ لو، پانی پی لو۔ ارہا نے پانی کا گلاس اسے دیا۔ شہداد کچھ کہتا اسی پل آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور انجشا بوکھلائی سی باہر نکلی۔ انجشا، ارہا اسے دیکھتے فوراً اس کی طرف بڑھی اور ارہا کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نمش کیسی ہے؟ سب کی آوازوں میں شہداد کی آواز واضح تھی، جس میں تڑپ تھی۔ انجشا نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا یہ وہ شہداد تھا جسے وہ کچھ عرصہ سے جانتی تھی؟ ٹوٹا بکھرا سا، شکست زدہ۔ انجشا، بولو، نمش کیسی ہے؟ برہان آگے بڑھا۔ سوری۔ نمش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے تھے، جبکہ اس کی آواز نہیں تھی، گرم پگھلتا سیسا تھا جو شہداد کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا، جبکہ باقی سبھی جیسے سمی گوئی سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو انجشا؟ برہان نے اسے کندھوں سے پکڑتے آج پہلی بار اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ نمش کوما میں جا چکی ہے۔ گہرے صدمے اور خون کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے آکسیجن دماغ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ نے رسپانس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بیرونی چوٹ سے ٹشو ڈیمیج نہیں ہوئے، مگر اگر وہ ایسے ہی بے ہوش رہی یا اس کے دماغ نے کوئی رسپانس نہ دیا تو وہ مستقل کوما میں جا سکتی ہے۔ اور اس کے بے چینون یہ آگے اس سے بولا ہی نہ گیا۔ وہ برہان کے سینے سے لگتے ہچکیوں میں رونے لگی، جبکہ اس وقت ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے سامنے ایک خوفناک ماحول تھا۔ ہر کسی کا آنکھ اشک بار تو پہلے سے تھی، اب کی بار چیخوں بینوں سے ہاسپٹل کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ شہداد پتھر کا ہو چکا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا، وہ پیچھے دیوار سے ٹکرایا۔ سانس رک گئی تھی، جیسے محبت روٹھ جانے سے دوائیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ دعا کریں وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ، ڈاکٹر نے باہر آتے کہا تھا۔ نمش کا گرنے سے سر ٹکرایا تھا کسی چیز سے، جس سے اسے دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی۔ انٹرنل بلیڈنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ یوٹرس پر دباؤ پڑنے سے بچے کی جان کو خطرہ تھا۔ بچے کی قبل از وقت پیدائش سے ہمیں اس کا مکمل جائزہ لینا ہوگا، اس لیے بچے کو انکیوبیٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ سبھی سے یہی کہوں گی، نمش کے لیے دعا کریں۔ یہ 48 گھنٹے بہت اہم ہے، ڈاکٹر کہتے آگے بڑھ گئی۔ پلیز، یہ ہاسپٹل ہے، آپ لوگ یہاں شور نہیں کریں۔ نرس نے آتے ہوئے کہا۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بہت دیر بعد شہداد کی آواز گونجی تھی۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ نمش کو ابھی آئی سی یو میں شفٹ نہیں کیا گیا تھا۔ افنان، جو برہان کے کندھے سے لگا اپنا غم ہلکا کر رہا تھا، جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں، سوچنا بھی مت۔ افنان سیسا پلائی دیوار بنتے اس کے رستے میں حائل ہوا۔ لہجے سے شرارے نکل رہے تھے۔ شہداد نے زور سے آنکھوں کو میچا۔ افنان، برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وقت نہیں ہے۔ برہان تو اس انسان کا ساتھ دے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ معصوم زندگی ہارتی جا رہی ہے۔ کس جرم کی سزا ملی اسے؟ اس درندہ سفت انسان کی بیٹی ہونے کی یہ قصور تھا اس کا؟ اگر بدلہ لینا تھا تو اس تیمور شاہ سے لیتا، اس معصوم سے تو نہ۔ عرصے بعد مجھے اپنے ملے تھے، مگر وہ بھی میرے نہ رہے۔ آنسو افنان کے چہرے کو بھگو چکے تھے۔ افنان، میں ساتھ نہیں دے رہا، پر پلیز میری ریکویسٹ ہے، شہداد کو ملنے دے نمش سے۔ برہان محبت کا درد جانتا تھا، وہ شہداد کو ہارتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ برہان ٹھیک کہہ رہا ہے افنان۔ بدر نے بھی برہان کی بات سے اتفاق کیا۔ جاؤ شہداد، گل ابر کی آواز نے افنان کے ساتھ ساتھ سب کو انہیں دیکھنے پر مجبور کیا۔ پھپھو سائیں، شہداد نے انہیں مشکور نظروں سے کہتے پکارا۔ نہیں شہداد، دنیا کے لیے میں 27 سال پہلے مر چکی ہوں، مگر آج تمہارے لیے بھی مر گئی۔ ان کی آواز حد درجہ شفاف تھی۔ پھپھو سائیں، سب کی ہچکیاں بلند ہوئیں۔ جاؤ مل لو، شاید وہ بد نصیب تمہارے لیے ہی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ گل ابر بیگم کی بات نے سب کے کلیجے مٹھی میں بھر لیے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا نمش کو۔ شہداد کی آواز میں یکدم پہلے کی سی سختی اتری تھی۔ انشاءاللہ، برہان اور بدر نے یک زبان کہا، جبکہ شہداد کے قدم روم کی طرف بڑھتے تبھی پاس سے کسی نومولود کے رونے کی آواز پر سب چونکتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اندر سے نرس نکلی تھی، بیبی اسٹریچر کے ساتھ، جس میں وہ ننھا سا فرشتہ تھا۔ اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے شیشے کے
बंद डब्बे नुमा स्ट्रेचर में वो सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ था, बहुत कमज़ोर था। एक हाथ की कलाई में नमश के नाम की रिबन लगी हुई थी, साथ उसकी फ़ाइल थी। उसके पालने में अब खामोश था। नमश नमश और शाहदाद की मोहब्बत की निशानी। शाह फैमिली का वारिस। अंजुशा नमश के कोमा में जाते ही टूट कर बिखरते ऑपरेशन थिएटर से निकल आई थी। बच्चा तो उसके दिमाग से जैसे निकल ही गया था। और बाहर सब नमश का सुनते इस आने वाले नन्हे फरिश्ते को तो सरे से फरामोश कर गए थे। ये नर्स अभी कुछ कहती कि अफनान भागने के से अंदाज में उसके करीब आया था। नमश का शहजादा मामू की जान। अफनान के आंसू उसके नरमो मुलायम रुई जैसे सुरह सफ़ेद हाथ पर गिरे, जिस पर वो कसमसाया था। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, बच्चे को देख लें, मुझे इनक्यूबेटर में बच्चे को मुंतकिल करना है। सभी बच्चे के गिरद जमा हुए थे सवाए शाहदाद के। वो अपने कदमों पर जम गया था। कितने मंजर उसकी नज़रों के सामने से गुजर गए। और फिर वो मनूस लम्हा जब उसकी समात से नमश की दर्द भरी चीख टकराई थी। उसका खून से लथपथ सरापा, उसकी रगें तन गई थीं। बच्चे को देखते सबकी आंखें बरस रही थी। उसके आने की खुशी भी गम के अंधेरों में डूब गई थी। शाहदाद भाई बेटे को नहीं देखेंगे? अरहा उसे जमे देख के आगे बढ़ी। नहीं। सबकी आंखें उसके नहीं पर फटी। मैं इस काबिल नहीं शायद कि इसे देख सकूं। उसकी बात पर सबके दिल चिर गए थे, पर भाई अरहा ने उसे समझाना चाहा। नहीं, मैं और नमश अपने बेटे को एक साथ देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके इरादे मजबूत थे। वो कहते मजबूत कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे सब साकत रह गए थे। वो पल में इतना बड़ा फैसला कर गया था। उसी पल नमश भी स्ट्रेचर पर बाहर लाई गई। शाहदाद ने सहारे के तौर पर ऑपरेशन थिएटर की चौखट को थामा था। नर्स बच्चे की छोटी सी स्ट्रेचर को लिए नर्सरी रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि नमश को आईसीयू में शिफ्ट करने लगे थे। उसकी बंद आंखें, जर्द चेहरा, हाथों पर लगी खून की नाली। नमश और अफनान का खून सेम था, इसलिए हॉस्पिटल के खून के अलावा उसे अफनान भी खून दे चुका था। मेरी बच्ची गुल अबर नमश की तरफ बढ़ी। वो हर चीज़ से बेगाना थी। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हो नमश, खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। हैज़ल ने सच कहा था। वो पलटा था। उसमें हिम्मत नहीं थी नमश को देखने की। शाहदाद उसके पलटने पर निसा बेगम चौंकी थी। उसका चेहरा बेतासर हो चुका था। उसके कानों में हैज़ल के अल्फाज गूंज रहे थे। आप में से प्लीज़ यहाँ 2 ही लोग रुक सकते हैं। बाकी सब के रुकने से बाकी मरीजों को मुश्किल दरपेश हो सकती। नर्स ने नमश को आईसीयू में मुंतकिल करके आने के बाद कहा था, बदर तुम सभी को घर ले जाओ। बुरहान ने बदर से कहा तो उसने सर हिलाया। अंजुशा तुम भी घर जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मगर बुरहान, अंजुशा हवेली जाओ और आराम करो। अब की बार वो खामोश रही। शाहदाद के दिमाग में हथौड़े बरस रहे थे। हैज़ल के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसकी गाड़ी की स्पीड खतरनाक थी। वो कहाँ जा रहा था उसे नहीं पता था। नमश का दर्द से चीखना, उसका शाहदाद की बाहों में साकन होना, सर्द पड़ना, वो कैसे भूल जाता। वो उसे नहीं छोड़कर जा सकती थी। नहीं नमश, तुम्हें मेरे लिए ज़िंदा रहना होगा। दिन से रात हो चुकी थी। शाहदाद के कपड़े अभी तक खून आलूद थे। उसकी गाड़ी लहराते सामने दरख्त से टकराते टकराते बची थी। वो गाड़ी रोकते सामने देखने लगा। मस्जिद से लोग इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद घरों को जा रहे थे। वो शिकस्त ज़दा कदमों से निकला था। वो तैमूर शाह को बर्बाद करने निकला था, आज खुद बर्बाद हो गया था। उसने भी एक औरत को तोड़ा था। उसने भी तो वही किया था। उसकी नमश आज जिस भी हाल में थी उसी की वजह से थी। उससे अच्छा होता वो तैमूर शाह को कत्ल करते खुद फांसी चढ़ जाता, मगर उस मासूम को इस नफ़रत की आग में ना घसीटता। वो मोहब्बत थी, उसकी इश्क करता था उसे इस दुनिया से कहीं दूर ले जाता, छुपा देता, मगर इस बदले की आग से दूर रखता। खुद से दूर रखता तो आज नमश पहले के जैसे मुस्कुरा रही होती। वो नमश कहाँ चली गई थी जिसे उसने सालों पहले देखा था। वो गिरने किसी अंदाज में मस्जिद के फर्श पर बैठा था, घुटनों के बल। उसकी नमश जिंदगी से दूर जा रही थी। शादाद का दिल दर्द की
शिद्दत से फट रहा था। इन 48 घंटों में अगर उसके दिमाग ने काम ना करना शुरू किया तो उससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। वो पहाड़ की तरह मजबूत बदनो कदामत रखने वाला आज बच्चों की तरह रो रहा था। अपनी मोहब्बत, अपने इश्क की खातिर बच्चा सब्र से काम लो। वो खुदा 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। शाहदाद को दर्द से तड़पते देख वहाँ मौजूद मौलवी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा था। उसके खून से रंगीन हुए सफ़ेद कपड़े इस बात की वाज़ेह दलील थे कि उसका कोई अपना ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। खुदा से उसकी ज़िंदगी मांगो, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे अपने को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो कहते चले गए। वो खुदा और खुदा के बंदे को अकेला छोड़ना चाहते थे। वो दोनों तन्हाई में हम कलाम हों। वो अपने दिल का दर्द बयान करे और खुदा उस पर अपने करम का मरहम रख दे। शहदाद को ना जाने कितना वक़्त गुजर गया था मस्जिद में बैठे हुए। रात कब सुबह में बदल गई। वो मौलवी साहब सुबह तहज्जुद के वक़्त आए तो चौंके उसे देखते। वो वहाँ पर ही सर झुकाए बैठा था। उसके लब अब खामोश थे, आंसू थम चुके थे। शायद खुदा ने दिल को सब्र अता कर दिया था। उठ जाओ शाहदाद शाह, वज़ू करो और तहज्जुद पढ़ो, उन्होंने कहा और खुद नमाज पढ़ने लगे। शाहदाद की समात से उनके अल्फाज टकराए तो उठते मस्जिद के बाहर बने गुसलखाने की जानब बढ़ गया। खुद पर निगाह पड़ी तो चौंका। उसकी कमीज़ पर नमश का खून खुश्क हो चुका था। उसने कमीज़ के दामन को नल के नीचे करते धोया। वो ऐसे नमाज नहीं पढ़ सकता था। वैसे भी खून सिर्फ दामन और बाजू पर लगा था। वज़ू करते हुए वो मस्जिद में आया। कमीज़ भीगी हुई थी आगे से, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। ये वो शादात तो नहीं था जिसके कपड़ों पर अगर कुछ लग जाता तो वो दिन में 3-3 दफ़ा भी कपड़े बदल लेता था। तहज्जुद की नमाज अदा करते ही उसका दिल सिर्फ़ और सिर्फ नमश की ज़िंदगी की दुआ मांग रहा था। मम, मुझे आपसे कुछ कहना है। निसा बेगम नमाज में रोते नमश और अपने पोते की सेहत याबी की दुआ मांग रही थी जब मुलाजमा उनके पास आते बैठती बोली। रिमला और निजहत ने जब से सुना था बेपनाह खुश थीं, जबकि यास्मीन शाह की हालत भी बाकी सब से अलग न थी। हवेली में अफसुर्दगी भरी फिजा कायम हो चुकी थी। कल सारी रात कोई सो न पाया था। बार बार हॉस्पिटल फ़ोन करते अरहा को, वो वहाँ ही थी। एक तरफ नमश तो दूसरी तरफ शाहदाद का पता नहीं था। वो कहाँ है कोई नहीं जानता था। रात से फजर हो चुकी थी। सभी परेशान थे। हर कोई सिर्फ और सिर्फ नमश और बच्चे के लिए दवा गो थे। कहो सलमा, वो उठते बोली। मैंने इस घर का नमक खाया है बड़ी बहू साईं। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं ये बात नहीं छुपा कर रख सकती। वो रोते बोली। क्या बात है सलमा, बताओ। निसा का दिल बैठा। अब और क्या था। नमश बहू साईं गिरी नहीं गिराई गई थी क्या। नमश के हाथ से निसा के हाथ से मसल्ला छूट गया। इस उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। कक किसने गिराया। रिमला बहू साई ने, जबकि निसा के सर पर छत गिरी थी हवेली की। हैज़ल बच्ची नमश बहू साई को लेकर नीचे आई थी। शायद तभी वो किचन में भागी। शायद नमश बहू साई की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर नमश बहू साई ऊपर की जानब बढ़ी। अभी वो तीसरी या चौथी सीढ़ी पर थी जब रिमला बहू साई नीचे से गुस्से में गई थी और फिर वो कहते रुकी। और फिर उन्होंने पास से गुजरते हाथ मारते नमश बहू साई को धक्का दे दिया, जिसे नमश बहू साई बल खाती नीचे गिर गई। मैं डर गई थी इस वक्त क्या बताती। और सब लोग भी अस्पताल चले गए थे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मगर मेरा ज़मीर मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा। जबकि शाहदाद जो माँ के पास आया था, रमला उसकी दहाड़ पर हवेली की दरो दीवार एक बार फिर से लजरे थे। सुबह सुबह कौन सी अब मुसीबत। मैंने किसी को नहीं बताया, मगर मुझे मेरा ज़मीर सुकून नहीं लेने दे रहा। जबकि शाहदाद जो माँ के पास आया था, रमला उसकी दहाड़ पर हवेली के दरो दीवार एक बार फिर से लजरे थे। सुबह सुबह कौन सी अब क़यामत आ गई। रमला जो रात से पुरसकून थी, वो हड़बड़ा उठी जब शाहदाद दहाड़ से कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल होते दहाड़ा था। उसने आते रमला को खींच कर बेड से उतारा। वो नींद से समझ ना पाई क्या हुआ है। शाहदाद क्या हुआ है, छोड़े मुझे, वो चीख रही थी। मगर शाहदाद पर खून सवार हो चुका था। रमला की चीहो पुकार से सभी अपने अपने कमरों से निकले थे। क्या हुआ है शाहदाद, छोड़ो रमला को।
बदर जो तेज़ी से नीचे उतरा था वो रमला की कलाई शाहदाद की गिरफ्त में देखते बोला, आगा साईं समेत सारे हवेली एक बार फिर से इकट्ठी हो चुकी थी। आज कोई नहीं बोलेगा। वो दहाड़ा, शाहदाद खबरदार, कोई नहीं। और तुम। उसने रमला की कलाई झटके से छोड़ी तो वो गिरी ज़मीन पर। शाहदाद, बदर, एहतजाज शाह की एक साथ आवाज़ बुलंद हुई। शाहदाद ने उसे झटके से खड़ा किया बिना किसी की भी परवाह किए। शाहदाद, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो रमला को। एहतशाम शाह गुस्से से बोले। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, वो चीहा था। इस वक्त कोई जुनूनी पागल लगा। नमश कल गिरी नहीं गिराई गई थी। आपकी इस रमला ने नमश को धक्का दिया था। उसकी चीख कर कहने पर सभी की आंखें फटी। रिमला के ओसान हता हुए, ऊपर का सांस ऊपर चल के नीचे का नीचे अटका। निजहत का भी रंग सफ़ेद पड़ गया। उसे कल ही पता लग गया था जब नमश को रिमला ने धक्का दिया था। उस वक्त सिर्फ सलमा नहीं बल्कि निजहत ने भी देखा था, मगर निजहत सलमा को ना देख सकी। वो तो समझी थी, कोई नहीं जान पाया था। फिर शाहदाद, शायद हैज़ल ने देख लिया था। सबसे पहले उन्होंने हैज़ल को देखा, जो शायद नमाज पढ़ती उठ कर आई थी। उसके चेहरे के गिर्द स्कार्फ की सूरत दुपट्टा लिपटा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर हैरत इस बात की गवाह थी कि उसे भी अभी मालूम हुआ है। क्यों किया ऐसा तुमने रिमला? निसा बेगम का हाथ उठा था। हाँ, दिया धक्का मैंने उसे। वो नफरत से चीही, मगर अगले लम्हे मगर अगला लम्हा उसे दिन में तारे दिखा गया। पहला तो निसा का हाथ था, मगर अब शाहदाद का हाथ उठा था, जो उसके होश ठिकाने लगा गया। वो मुंह के बल गिरी थी ज़मीन पर, और ऐसे ही तमाम हवेली वालों की नज़रों से भी। नज़हत तड़प कर आगे बढ़ी। शाहदाद का हाथ उठा था ज़िंदगी में पहली बार, और रिमला के मुंह पर 5 उंगलियां जब्त कर गया। वो गुस्से से पागल हो चुका था, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मैं शाहदाद शाह पूरे होशो हवास में, रमला एहतजाज शाह, तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं। नज़हत रोते पथराई कैफियत से बाहर आते शाहदाद के पाँव में गिरी, जबकि ज़मीन पर गिरी हुई रमला तो पत्थर हो चुकी थी, और बाकी सभी की भी रमला जैसी ही हालत थी। शाह ख़ानदान में पहली बार ये लफ्ज़ किसी ने इस्तेमाल किया था। शाहदाद नहीं। निसा ने उसके सामने हाथ जोड़े। वो एक बेटी की माँ नहीं थी, मगर बेहिस और जालिम नहीं थी। बदर ने ज़बत से मुट्ठियाँ बंद की थीं, मगर किस मुंह से उसे रोकता। एहतजाज शाह गिरने किसी अंदाज में सोफे पर बैठे थे। बेटी का कारनामा उन्हें भी खामोश करवा गया था। आखिर किस मुंह से अब वो शाहदाद को रोकते? शाहदाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की? एहतशाम शाह दहाड़े थे। आप अब भी मेरी हिम्मत की बात कर रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है? मानता हूँ रमला से ज़्यादा वो आप सबको अजीज़ नहीं है। नहीं शाहदाद, ऐसा नहीं है। निसा ने रोते नफ़ी की। ऐसा ही है। वो बाप से भी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा था। सभी के दिल कांप गए थे। वो सांस लेती, इंसान तो है, यही सोच लें। सब मेरी बीवी तो बाद में है। क्या उसे तकलीफ़ नहीं होती? क्या कम सहा था उसने इस घर में सब? मगर एक बार भी उफ नहीं किया। मगर क्या किया आपकी इस लाडली ने उसके साथ? वो बच्चा सिर्फ नमश का नहीं, मेरा भी था, यही सोच लेती। इस हवेली का खून था, यही सोच लेती। इंसानियत के नाते कम से कम उस मासूम का क्या कसूर था इस सब में? अगर कोई कसूरवार था तो मैं था। नमश से मोहब्बत मैंने की, उससे शादी मैंने की, मगर सज़ा उसे क्यों कर? तुमने जान लेनी थी तो मेरी ले लेती। वो तुम्हें क्या नुकसान दे रही थी? वो तो खुद किस्मत और अपनों की डसी थी। खुदा की कसम रमला और पूरी शाह हवेली सुन ले, अगर नमश या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो अपने हाथों से रमला की जान लूँगा। फिर उसके लिए चाहे आगा साईं आप मुझे गोली ही क्यों ना मार दें या फांसी ही क्यों ना चढ़ा दें। दुआ करो नमश और मेरा बच्चा ठीक रहें, वरना उसने रमला और हवेली वालों को अपने फैसले से बेजान कर दिया था। तुम औरत नहीं हो, ना औरत कहलाने के लायक। तुम कैसी औरत हो रमला, जो ममता को ना समझ सकी? तुम्हें नमश
سے نفرت تھی کہ تم اس حد تک گر گئی؟ شاید اسی لیے تم سے خدا نے ماں کی ممتا چھین لی۔ جس کے دل میں کسی معصوم کے لیے ممتا کی تڑپ نہیں، وہ ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں تھی۔ اگر تم ایک ماں کا درد سمجھتی تو نمش سے لاکھ نفرت سہی، مگر اس معصوم کو مارنے سے پہلے تمہارے ہاتھ کانپ جاتے۔ جبکہ شہداد کی بات پر نزہت اور رملہ کی تو مانو جسم سے خون ہی خشک ہو گیا تھا، چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکے تھے۔ تو کیا شہداد جان چکا تھا؟ تم جانتے ہو؟ نزہت کی الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ جی بہت پہلے سے، وہ سرخ نظروں سے بولا تو نزہت کا سانس اٹک گیا تھا۔ کیسی ماں تھیں آپ؟ اگر آپ کی بیٹی غلط رستے پر جا رہی تھی تو آپ نے ایک بار بھی اسے سمجھایا نہیں؟ جو نعمت رملہ کو نہیں ملی، اس نے وہ نمش سے بھی چھیننا چاہی اور آپ اس کا ساتھ دیتی رہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ جیسی ماں پر۔ کاش میں نمش کو یہاں لاتا ہی نہ۔ وہ شکست زدہ ہارے ہوئے انسان کی مانند صوفے پر بیٹھتے دکھ سے بولا، تمہاری غلطی ہی سدھارنے جا رہا ہوں۔ تبھی حویلی کے داخلی دروازے سے عفنان داخل ہوتے بولا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں اس کی بھی۔ کیا مطلب؟ شہداد اس کے لہجے پر چونکا، کسی انہونی کے ڈر سے۔ میں نمش کو علاج کے لیے باہر سب سے بہترین ہاسپٹل میں لے کر جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ ہاسپٹل بہترین نہیں ہے؟ ہوگا، مگر اب نمش پاکستان میں نہیں رہے گی۔ وہ دونوں آمنے سامنے آ چکے تھے۔ تم میری اجازت کے بنا نمش کو کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔ نمش میری بہن ہے اور میں اس پر حق رکھتا ہوں، اس کی بھلائی بہتری کا سوچ سکتا ہوں، اور میں شوہر ہوں اس کا۔ دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو مجھے اس سے دور کر سکے۔ عفنان، نمش کی طبیعت خراب ہے، پہلے ہی اس کا سفر کرنا بہتر نہیں۔ نسا بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے گور رہے تھے، ایک دوسرے کو اپنے اپنے موقف پر ڈٹ گئے تھے۔ اور ننھی سی جان ماں سے دور کیسے رہے گا؟ مہوش نے بھی کہا۔ عفنان، بچے ٹھنڈے دماغ سے کام لو، قائلہ نے سمجھانا چاہا۔ آپ کو لگتا ہے میں نمش کے بیٹے کو آپ سب کے حوالے کروں گا؟ وہ صرف نمش کا بیٹا ہے، اسی کے ساتھ جائے گا۔ عفنان نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم ہمارے خاندان کے خون کو کہیں نہیں لے کر جاؤ گے۔ آغا سائیں پہلی بار بولے تھے۔ بھول ہے آپ کی، نمش کو گل ابر سمجھنے کی غلطی مت کریے گا۔ اس کا بھائی زندہ ہے، دنیا کا کوئی قانون، کوئی جرگہ، کوئی شخص میری بہن کے بچے کو اس سے دور نہیں کر سکتا۔ عفنان کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ لڑکے مت بھولو کس سے بات کر رہے ہو اور تمہاری اوقات کیا ہے مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ تم ایک نا آغا سائیں، احتشام شاہ سرخ چہرے سے بولے تھے۔ جب عفنان نمش کے لیے لڑ سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں اپنی بہن کے لیے؟ آج بھائیوں کی جنگ تھی اپنی بہنوں کے لیے۔ جب تک نمش ہوش میں نہیں آ جاتی، نمش کا بیٹا ارہا پالے گی ماں کی طرح، مگر وہ اس حویلی میں نہیں آئے گا جہاں قدم قدم پر اسے جان کا خطرہ درپیش ہو۔ عفنان فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ اب کی بار شہداد نہیں بولا تھا۔ عفنان، مجھے منظور ہے، ہمارے بیٹے کے لیے یہی ٹھیک ہے۔ ارہا کے پاس رہے گا۔ مگر وہ رکا اور عفنان کو دیکھا۔ نمش پاکستان سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر لے کر جانا پڑا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں اسے خود لے کر جاؤں گا، مگر ابھی اس کے لیے سفر صحیح نہیں۔ اگر ڈاکٹر نے اجازت دی تو میں اسے خود لے کر جانے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ شہداد ٹھیک کہہ رہا ہے عفنان۔ ہاسپٹل میں عفنان کی غیر موجودگی پاتے ہی برہان حویلی کے لیے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا عفنان غصے میں ہے، ضرور جذبات سے کام لیتے کچھ بڑا کرے گا، اور وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ جی عفنان بھائی، نمش کا سفر کرنا اس کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، انجشا نے فوراً کہا تھا، جس پر عفنان بنا کچھ کہے غصے سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، برہان نے شہداد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اسے میری نظروں سے دور کر دیں، آج کے بعد میرا اور رملہ کا ہر رشتہ ختم۔ یہ صرف اس حویلی کی بہو کہلائے گی، مگر شہداد شاہ رملہ اعتزاز کو اپنے ہر حق سے آزاد کرتے اسے خود پر حرام کرتا ہے۔ اسے میری نظروں سے دور کر دیں، آج سے میرا اور رملہ کا ہر رشتہ ختم۔ یہ صرف اس حویلی کی بہو کہلائے گی، مگر شہداد شاہ رملہ اعتزاز کو اپنے ہر حق سے آزاد کرتے اسے خود پر حرام کرتا ہوں۔ وہ کہتے رکا نہیں تھا جبکہ ساری حویلی زلزلوں کی زد میں تھی۔ رملہ کا وجود سرد پڑ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا پل میں؟ سو گائز جاری ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپی ضرور بتائیے گا کمنٹ کرتے ہوئے۔
باقی نہیں جانتی کہ میری آواز کیسی تھی آج ریکارڈنگ کرتے ہوئے. میں نے 2-3 دفعہ اس کو سٹاپ کیا درمیان میں اور کوشش کی ہے کہ آج میں تقریباً نارمل انداز میں اسے ریڈ کر سکوں، کیونکہ بہت زیادہ تیزی سے بولنے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا سانس تھوڑا سا پھول جاتا ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرتی اور اتنا تفصیلی اتنا ڈیٹیل سے ایک ساتھ نہیں باتیں کرتی. باقی ایپیسوڈ کیسی لگی پلیز ضرور بتائیے گا، کمنٹ کرتے ہوئے ایپیسوڈ کو لائک کریے گا، اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ ناول کیسا جا رہا ہے، آپ لوگ اس سے بور تو نہیں ہو رہے. اور اس کے علاوہ اب انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ناول جلد سے جلد اختتام کی طرف جائے، لیکن اس کے علاوہ پھر بھی اتنی جلدی اختتام تو نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں جو ناول میں مکمل ہونا باقی ہیں. سو دیکھتے ہیں کتنا عرصہ رہتا ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس ناول کے ساتھ ارج اور افا والا ناول بھی سٹارٹ کر دیا جائے. ویسے تو وہ ناول کمپلیٹ ہے، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں تھی اسے سٹارٹ کر رہی. مجھے یہ تھا کہ پہلے یہ ختم ہو، اس کے بعد وہ والا ناول شروع ہو. لیکن جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، وہ ایک تو ناول اس سے شارٹ ہے اور دوسرا وہ بہت زیادہ رومانٹک ناول ہے. میں سوچ رہی ہوں کچھ تھوڑا رومانٹک لکھا جائے. تو بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. اسی طرح سے جو لوگ مجھے مسلسل پیار دے رہے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جن میں بہت سارے نام ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فیس بک سے میرے ساتھ یہاں پہ یوٹیوب پہ منتقل ہوئے، اور کچھ کو میں جانتی ہوں، کچھ لوگ نئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آئیڈیا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ان لوگوں کے نام نہیں جانتی. لیکن انشاءاللہ جلد میں ان تمام لوگوں کے نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن لوگوں نے مجھے اتنی زیادہ محبت دی، اتنی زیادہ کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون. جتنے بھی لوگ ہیں جو میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ آئے ہیں فیس بک سے، وہ سبھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرے ناولز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ایسے ہی مجھے ڈھیر سارا پیار دیتے رہیں. تو میں بھی کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ ناول شیئر کرتی رہوں. باقی مصروفیات کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ آئی ہوپ مجھے معاف کر دیں گے اس کے لیے. لیکن میری آئندہ سے یہی کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جلدی کوشش کرتی ہوں کہ ایپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رہیں. تب تک دعا میں یاد رکھیں. آپ لوگوں کی رائٹر شاذ بن مہدی. اور ابھی مجھے اجازت